بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات السلام علیکم آداب پیارے بچوں، ہم آپ کی انگلش ٹیکسٹ بک میں سے ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں کلرس آف رینبو۔ تو آج اس کا چوتھا ویڈیو ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ یہ جو کہانی ہے کلرس آف رینبو، تو کلرس آف رینبو کہتے ہیں ہم دن کے رنگ۔ تو یہ تو لیسن کا ٹائٹل ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ میاں بیوی کے بارے میں ہے، جو اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے۔ تو ایک دن جب بارش کے بعد مصنف کمرے میں بیٹھا باہر کا نظارہ دیکھ رہا تھا، تو اسی دوران اس کی بیٹی آتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ پاپا دیکھو باہر گڈا گڑی کا جھولا ہے۔ تو مصنف نے اسے کہا کہ کہاں ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ گڈا گڑی کا جھولا ہے؟ اس کی بیٹی نے دنوں کو دیکھا تھا، تو اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے دادی نے کہا ہے کہ یہ گڈا گڑی کا جھولا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اس دوران میری بیوی آئی تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو چائے پینی ہے کہ نہیں، میں کتنی دیر سے آپ کو آواز لگا رہی ہوں، کیا آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہو؟ تو میں بھی آپ سے کسی طرح کچھ کم تنگ نہیں آئی ہوں۔ تو باتوں میں ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو مصنف نے بیوی سے کہا کہ آپ کے ہاتھوں سے چائے پینے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں زہر پی لوں۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ میرے ہاتھوں سے کیوں زہر پیو گے، آپ اس کے ہاتھ سے زہر پی لو جس کے بارے میں آپ کو فکر رہتی ہے۔ تو مصنف نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو وہ کافی مایوس ہو چکا ہے۔ تو آج ہم اسی سے شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 93 کی لاسٹ 2 لائنیں ہیں، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اٹ ٹچڈ می ٹو دی کوئک۔ تو مصنف کہتا ہے جب مجھے بیوی نے کہا کہ آپ کو اگر زہر پینا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں زہر پی لیجئے جن کے بارے میں آپ فکر مند رہتے ہو۔ اٹ واز اے نیو ایکوزیشن۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ ایک نیا الزام تھا۔ تو ایکیوز ورب ہے، ایکیوز کہتے ہیں تہمت لگانے کو، ایکوزیشن کہتے ہیں ہم تہمت کو، تو الزام کو۔ تو مصنف کہتا ہے کہ بیوی کا یہ کہنا کہ آپ ان کے ہاتھوں زہر پی لیجئے جن کے بارے میں آپ کو فکر ہے، تو یہ ایک نیا الزام تھا۔ آئی گاٹ اپ ان اے ہف۔ تو ہف کہتے ہیں ہم تیز کو، غصے کو۔ تو مصنف کہتا ہے تو گیٹ اپ کہتے ہیں کھڑا ہونے کو۔ تو میں غصے سے کھڑا ہوا۔ سم تھنگ ہیڈ اسٹارٹڈ بریونگ ود ان۔ تو بریونگ کہتے ہیں ہم ظاہر ہونا یا پکنا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ کچھ پکتا جا رہا تھا۔ سم تھنگ بیڈ ہیڈ اسٹارٹڈ ٹو ہیپن۔ تو کچھ اندر ہی اندر پک رہا تھا، یعنی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ان کے ہاتھوں زہر پی لینا چاہیے جن کے بارے میں آپ فکر مند ہو۔ تو میں نے سمجھا کہ کچھ اندر ہی اندر پک رہا ہے۔ جسٹ دین مائی مدر کیم ان۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اسی دوران میری ماں اندر آئی۔ وائی ڈو یو quarrel اینڈ ہرٹ ایچ ادر لائک دس۔ وائی ڈو یو quarrel، آپ جھگڑتے کیا ہو، اینڈ ہرٹ ایچ ادر لائک دس، اور ایک دوسرے کو دکھی
بنا رہے ہو. وائی آر یو آر گرون اپ ناؤ. تو گرون اپ کہتے ہیں ایڈلٹ، یعنی آپ اب بالغ ہو، آپ بڑے ہو. آپ کے لیے سوٹ نہیں دیتا کہ آپ لڑتے جگڑتے رہو. یو شوڈ تھنک اباؤٹ یور چلڈرن آلسو. آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. وٹ امپریشنز ول دے کیری اینڈ چیریش. آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے ان پہ کیا اثر پڑے گا. آئی سلپ مائی شوز آن. تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے اپنے جوتے پہنے. اینڈ وینٹ آؤٹ، اور گھر سے نکلا. آئی ریٹرن لیٹ ایٹ نائٹ. تو میں گھر دیر سے پہنچا، واپس آیا. آئی ٹوک مائی مارننگ میل آؤٹ. میں نے صبح کا کھانا باہر کھایا، گھر سے باہر کھایا. اینڈ اسپینٹ دا آفٹر نون ان اے سنیما. اور آفٹر نون دوپہر کا وقت میں نے سنیما میں گزارا، سنیما ہال میں گزارا. ان دا ایوننگ آئی وینٹ اراؤنڈ وتھ فرینڈس. اور شام کے وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے نکلا. بائی نو مائی اینگر ہیڈ سبسائڈڈ یعنی گون. میرا غصہ اب ختم ہو چکا تھا. تو یہاں کچھ ورڈز آئے ہیں. نائٹ، آفٹر نون، مارننگ اور ایوننگ. ان نائٹ، مارننگ، آفٹر نون، ایوننگ، یہ دن کے مختلف اوقات ہیں. صبح کے وقت کو ہم مارننگ کہتے ہیں، اور دوپہر کے وقت کو ہم آفٹر نون کہتے ہیں. شام کے وقت کو ہم ایوننگ کہتے ہیں، اور رات کے وقت کو ہم نائٹ کہتے ہیں. ایف یو آسک می، ایکچولی آئی واز فیلنگ ہوم سک. تو یہاں جو ورڈ آیا ہے ہوم سک، مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے حقیقت پوچھو گے تو آپ مجھے گھر کی یاد آ رہی تھی. ہوم سک کہتے ہیں گھر کی یاد آنا، گھر کی یاد ستانا. وین آئی ریٹرنڈ دا کڈز ہیڈ گون ٹو سلیپ. تو مصنف کہتا ہے کہ وین آئی ریٹرنڈ، جب میں گھر واپس آیا، دا کڈز ہیڈ گون ٹو سلیپ، بچے سو چکے تھے. مائی وائف واز سٹنگ آل بائی ہر سیلف، آل بائی ہر سیلف الون. مائی وائف واز سٹنگ الون، وہ اکیلی بیٹھی تھی. ایز سون ایز شی سا می. مصنف کہتا ہے کہ جو ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا، شی وینٹ ٹو دی کچن، وہ کچن میں چلی گئی. اینڈ براٹ می فوڈ ان اے تھالی. تو براٹ یہاں وہ استعمال ہوا ہے، یہ برنگ کا سیکنڈ فارم ہے. برنگ کہتے ہیں لانے کو، جیسے برنگ اے گلاس آف واٹر فار می، برنگ اے کپ آف ٹی فار می. تو براٹ جو ورب ہے یعنی لایا. اینڈ شی براٹ می فوڈ ان اے تھالی. تھالی یہاں ورڈ جو استعمال ہوا ہے یہ ہندی ورڈ ہے. تو مصنف کہتا ہے کہ جو ہی اس نے مجھے گھر آتے دیکھا، وہ کچن میں چلی گئی اور اس نے تھالی میں مجھے کھانا لایا. مائی اینگر ہیڈ گون. مصنف کہتا ہے کہ اب میرا غصہ ختم ہو چکا تھا. بٹ لوکنگ ایٹ ہر فیس آئی فیلٹ دیٹ ہر اینگر ہیڈ آلسو ڈسپیورڈ. تو مصنف کہتا ہے بٹ لوکنگ ایٹ ہر فیس، جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. آئی فیلٹ، فیل یعنی محسوس کرنا. آئی فیلٹ میں نے محسوس کیا. دیٹ ہر اینگر ہیڈ آلسو ڈسپیورڈ، ہر اینگر ہیڈ آلسو گان. تو اس کا غصہ بھی ختم ہو چکا تھا. لیونگ بہائنڈ آنلی سیڈنیس اینڈ ریگریٹ. تو سیڈنیس ناؤن یہاں استعمال ہوا ہے. تو ایڈجیکٹو اس کا ہے سیڈ، یعنی سیڈ کہتے ہیں مایوس، سیڈنس کہتے ہیں مایوسی کو. یعنی اب اس کے چہرے پہ پیچھے صرف مایوسی اور افسوس رہ گیا تھا.
اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اب مایوس ہو چکی ہے، اس کو پچھتاوا ہوا ہے. ان آرڈر ٹو کیپ مائی پرائڈ آئی سیڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ. تو مصنف کہتا ہے ان آرڈر ٹو کیپ مائی پرائڈ، اپنا غرور، اپنا سر اوپر رکھنے کے لیے، یعنی اپنا غرور دکھانے کے لیے میں نے اسے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایٹ، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. آئی ول گو وداؤٹ فوڈ اینڈ اٹ ول بی گڈ اف آئی ڈائی. تو میں نے اسے کہا کہ میں کھانے کے بغیر رہوں گا، میرے لیے بہتر ہوگا کہ اگر میں بھوکا مر جاؤں. گڈ ریڈینس فار یو آلسو، گڈ ریڈنس فار یو آلسو، آپ کے لیے بھی بہتر رہے گا کہ آپ بھی آزاد ہو جاؤ گی مجھ سے. اٹ واز اپیرنٹ دیٹ آئی ہیڈ ناٹ گون وداؤٹ فوڈ. تو یہاں ورڈ آیا ہے اپیرنٹ. اپیرنٹ کا معنی ہے کلیئرلی ویزیبل. تو اس کے اٹ واز اپیرنٹ دیٹ آئی ہیڈ ناٹ گون وداؤٹ فوڈ، مصنف کہتا ہے کہ یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں بغیر کھانے کے نہیں ہوں، میں کھا چکا تھا. دیٹ آئی ہیڈ مائی فل. تو فل یہاں کہتے ہیں بھوک کو، چاہت کو یا خواہش کو. تو مصنف کہتا ہے کہ میں تو پہلی اپنی بھوک مٹا چکا تھا. آن دی ادر ہینڈ شی ہیڈ ناٹ ایٹن سنس مارننگ. تو دوسری طرف میری بیوی تھی جس نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا. ہر فیس شوڈ اٹ. تو اس کا چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ شی ہیڈ ناٹ ایٹن سنس مارننگ، کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں. اٹ واز وین اینڈ ویک، اس کا جو چہرہ تھا، یعنی اٹ یہاں ریفر ہوا ہے چہرے کو. اٹ واز وین اینڈ ویک، اس کا چہرہ بہت ہی کمزور دکھائی دے رہا تھا، سست دکھائی دے رہا تھا. بٹ آئی کیپٹ مائی مینلی ہارٹر. ہارٹر کہتے ہیں ہم غرور کو، یہاں یعنی فخر کو، تکبر کو. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا غرور دکھایا. مینلی ہارٹر یعنی مینلی ہارٹر کے آدمی کا جو غرور ہوتا ہے وہ میں نے یہاں بھی دکھایا. ود ہر ہیڈ ڈاؤن، تو اس کا جو سر تھا وہ نیچے تھا، یعنی وہ شرمندہ تھی. شی سیڈ فیبلی. فیبلی کہتے ہیں ہم لکنگ فزیکلی ویک، یعنی کمزور آواز میں بتانا. شی سیڈ فیبلی، اس نے دھیمی آواز میں یا کمزور آواز میں کہا. نو کم آن، اب آئیے، پلیز ایٹ، مہربانی کر کے کھائیے. فارگیو می، مجھے معاف کیجیے. اٹ واز مائی فالٹ. فالٹ کہتے ہیں غلطی کو. یہ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے. نو آئی ایم دا ون ٹو بلیم، آئی وونٹ ایٹ، لیو می الون. تو مصنف کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا نو اٹ از ناٹ یور فالٹ، اٹ از مائی فالٹ. آپ کی غلطی نہیں ہے بلکہ میری غلطی ہے. آئی ایم دا ون ٹو بلیم، میں ہوں جس پہ الزام لگانا چاہیے، جس پہ تہمت لگنی چاہیے. آئی وونٹ ایٹ، میں نہیں کھاؤں گا. لیو می الون، مجھے اکیلا چھوڑیے. اف یو ڈونٹ ایٹ ہاؤ کین آئی ایٹ. spit out this anger. Why be angry with food? What was said, and all after all, what is it that I said? You get angry very quickly. If you don't eat, how can I eat? تو مصنف کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا اف یو ڈونٹ ایٹ، اگر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے، ہاؤ کین آئی ایٹ، تو میں کیسے کھاؤں گی. سپٹ آؤٹ دس اینگر، سپٹ آؤٹ یعنی چھوڑنا، تو اس غصے کو چھوڑو. وائی بی اینگری وتھ فوڈ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہو لیکن کھانے سے کیوں ناراض ہو. وٹ واز سیڈ، جو کچھ ہوا وہ ہوا. اینڈ آفٹر آل وٹ از اٹ دیٹ آئی سیڈ، جو میں نے اب کہا تو وہی کرو. یو گیٹ اینگری ویری کوئکلی،
آپ کو جلدی ہی غصہ آتا ہے. یعنی بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو معمولی بات پہ جلدی غصہ آتا ہے. کوئکلی یہاں یہ ورڈ استعمال ہوا ہے تو یہ ایڈورب ہے. ایڈورب ہمیں بتاتا ہے کہ کام کے بارے میں کہ کام کیسے ہوا. تو یہاں اینگری یو گیٹ اینگری آپ کو غصہ چڑھتا ہے تو کوئکلی کہتے ہیں جلدی, آپ کو جلدی غصہ چڑھتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو یو دیز ڈیز. تو مصنف کہتا ہے کہ بیوی نے مجھے کہا آئی ڈونٹ نو, مجھے سمجھ نہیں آتا, واٹ ہیز ہیپنڈ ٹو یو دیز ڈیز, کہ آج کل آپ کو کیا ہوا ہے. تو پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو اگلی ویڈیو میں اس کا آخری حصہ پڑھیں گے. شکریہ.